پہنچتے ہیں جہاں آپ کا ذوالجناح چلنا بند کر دیتا ہے۔ امام حسین اپنے گھوڑے کی خاموشی کو دیکھ کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور عباس سے کہتے ہیں، جا عباس پوچھ یہ جگہ کون سی ہے؟ وہاں کے لوگ کہتے ہیں اس ریگستان کا پرانا نام نینوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس ریگستان میں کوئی بھی آج تک نہیں رک سکا کیونکہ یہ کرب کی زمین ہے اور اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین نے کربلا سنا تو آپ فرمانے لگے اس زمین کا جو مالک ہے اس کو بلایا جائے۔ آپ اس زمین کربلا کی منہ مانگی قیمت اس کو دیتے ہیں اور اس زمین کا نام جاگیر علی اکبر رکھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اپنی اپنی سواریوں سے اتر جاؤ، ہمیں یہیں قیام کرنا ہے اور یہیں اپنے بچوں کو اور اپنی جانوں کو اللہ کے دین پہ قربان کرنا ہے۔ بس خیام لگائے جاتے ہیں۔ جناب عباس نہر فرات کے قریب تمام بیبیوں اور اہل بیت کے خیام لگاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں عمر بن سعد 80,000 کا لشکر لے کے اسی کربلا آ پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے حسین، ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے جب تک آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ امام حسین مسکرا کے فرماتے ہیں، اے عمر بن سعد، تو جا کے اپنے یزید تک یہ پیغام پہنچا لے کہ ہزاروں حسین اللہ کے دین پہ قربان، وہ مجھے تو قتل کر سکتا ہے لیکن میرے خون کی ایک ایک بوند پھر بھی اللہ کے دین کی گواہی دیتی رہے گی۔ بس فوج امام حسین کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ 1 سے 2 دن گزرتے ہیں تو ابن زیاد یہ سوچتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے، حسین نے ابھی تک بیعت کیوں نہیں کی اور نہ ہی حسین کو شہید کیا گیا۔ شمر کہتا ہے، عمر بن سعد، ہو سکتا ہے حسین کو قتل کرنے میں نرمی کرے تو مجھے بھی سپہ سالار بنا کے کربلا بھیج، تاکہ اگر عمر بن سعد امام حسین کو قتل کرنے میں دیر کرے تو میں یہ کام انجام دے دوں۔ بس کوفے کے بچے ہوئے سپاہی شمر کے ساتھ ابن زیاد بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے، اگر عمر بن سعد امام حسین کے ساتھ نرمی کرے تو اے شمر، تو امام حسین اور اس کی اولاد کو قتل کرنا۔ بس جیسے ہی شمر کربلا تک آ پہنچتا ہے، عمر بن سعد کو دیکھے کہ وہ خاموش کھڑا ہے اور آل محمد کے خیام دریا پہ لگے ہوئے ہیں۔ شمر آ کے کہتا ہے، جب تک پانی آل محمد کے ساتھ ہے یہ کبھی بیعت نہیں کریں گے اور ان کو کمزور کرنا ناممکن ہے۔ ان کے خیام دریا سے ہٹاتے ہیں۔ جب پیاس کی شدت ان کو تڑپائے گی، بھوک کی شدت ان کو پریشان کرے گی، تب یہ یزید کی بیعت کریں گے اور یہ کمزور پڑ جائیں گے اور ان کو شہید کرنا آسان ہوگا۔ بس تمام سپاہی اس بات پہ متفق ہوتے ہیں اور امام حسین تک یہ پیغام پہنچتا ہے۔ جناب عباس کو جلال آتا ہے اور آپ تلوار کو نیام سے نکال کے کہتے ہیں کہ کون ہے جس کی یہ ہمت کہ امام حسین کے خیام کو ہاتھ لگائے۔ امام حسین جناب عباس کے کان